ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی بندہ مال جوڑ بھی لے، دین واٹ، کیا وہ قبر میں ساتھ لے جائے گا؟ لے بھی جائے تو کیا ہو جائے گا؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، جو 2 باہر ہی رہ جاتے ہیں، ایک ہی ساتھ جاتا ہے، اس کے رشتہ دار اور مال یہ واپس آ جاتے ہیں دفنا کے، اور اعمال ہی اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ہر مصیبت میں صبر کیا، اور ان کا اجر ان کو دیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے جو سب سے اچھے اعمال ہوں گے نا ان کے بدلے میں دیں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ جیسے کہ آپ دنیا میں آپ مثال کے طور پہ سمجھ لیں، ایک بندے نے پیپر دیے ہیں، اس کے میتھمیٹکس میں آئے ہیں سپوز 90 نمبر 100 میں سے، بایو میں آگے ہیں 70، اردو میں آگے 50، تو سب زیادہ نمبر کس میں آئے؟ میتھ میں۔ تو باقی سبجیکٹس کے نمبر بھی اس کے مطابق دیے جائیں گے، باقیوں میں 90 اٹھیں گے۔ یہ وہ چیز ہے، اجرہم باحسن ما كانوا يعملون، ہم ان کو اجر جو دیں گے نا، بدلہ، ان کے جو سب سے اچھے اعمال ہوں گے نا، ان کے جو کمزور اعمال ہوں گے نا، ان کے عوض بھی بدلہ وہی دیں گے جو ان کے سب سے اچھے عمل کا بدلہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو قدر شناس ہے، قدر دان ہے، قدر فرمانے والا ہے، ان کے اچھے اعمال جو ہوں گے نا اس کے عوض بدلہ دیا جائے گا، اس کی ریشو پروپورشن کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے صبر کے بدلے میں، صبر ہی پورا دین ہے بھائیوں۔ صبر کی 3 اقسام میں اکثر بیان کرتا ہوں۔ یہ پچھلے دنوں جو لیکچر ہمارا رمضان میں ریکارڈ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح نفس کے اعتبار سے ابھی تک جتنے میں نے لیکچر دیے ہیں سینکڑوں میں، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ وہ لیکچر ہے۔ مسئلہ نمبر 120 جو رمضان المبارک میں ہماری نشست ہوئی تھی، سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی روشنی میں اہل ایمان کی 12 خصوصیات۔ جو موجود نہیں تھے کسی بھی وجہ سے، اس کو لیکچر کو ضرور ایک دفعہ ضرور سن لیں، 55 منٹ کی تقریباً وہ گفتگو ہے۔ اس میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک صبر ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ صبر کرنا، یعنی گرمیوں میں روزہ رکھنا بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، یہ صبر کرنا پڑے گا۔ سردیوں میں صبح اٹھ کر غسل جنابت کرنا تکلیف دہ کام ہے، صبر کرنا پڑے گا۔ یہ ہے اللہ کی شریعت کے اوپر صبر۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کے اوپر صبر۔ دنیا میں انسان کو غم بھی پہنچتا ہے، تکلیف بھی آتی ہے، کبھی فاقہ بھی آتا ہے، کبھی کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے، کسی کی ماں مر جاتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے۔ ان حادثات پہ صبر کرنا یہ صبر کی دوسری فارم ہے۔ اور تیسری فارم ہے گناہوں پر صبر کرنا، یعنی انسان کی خواہش ہے کہ میں حرام خوری کر کے راتوں رات امیر بن جاؤں، لیکن وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یار، اللہ کے حضور میری پکڑ ہو جائے گی، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، حلال اور حرام کی اگر میں نے تمیز نہ کی تو قیامت الدن مارا جاؤں گا۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی اس طرح کے جو حرام کردہ کام ہیں ان کے اوپر جو صبر کیا جاتا ہے، یہ صبر کی تیسری فارم۔ نمبر 1 فرائض کے اوپر صبر، شریعت کے اوپر صبر، نمبر 2 مصیبتوں کے اوپر صبر، اور نمبر 3 گناہوں سے بچنے پہ صبر۔ اب آنکھوں کی حفاظت کرنے کے لیے بھائیو صبر ہی تو کرنا پڑتا ہے۔ جس میں صبر نہیں ہوگا تو بدنگاہی کرے گا، حرام خوری کرے گا، برے کام کرے گا۔ تو صبر بڑی ضروری چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے صبر کے بدلے میں۔ تو اب دنیا میں ہم جتنے بھی نیک اعمال بھی کر رہے ہیں بیسیکلی یہ صبر ہی ہے۔ یہ آپ لوگ جو ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں درس کے لیے، تو صبر کے ساتھ ظاہر ہے اپنی روٹین چھوڑ کے ہی آئے ہیں نا یہاں پہ، یہ بھی صبر ہے۔ نماز کے لیے 5 وقت روزانہ جانا صبر ہے، ظاہر ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ جانا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، پھر مسجد میں ٹائم دینا پڑتا ہے، اور ایک وقت نکال کے پھر ایک دن کا تو مسئلہ نہیں ہے، جان چھوٹ جاتی اگر ایک دن کا ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ روزانہ 5 دفعہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جو نمازیں نہیں پڑھتے نا وہ سب زیادہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کیونکہ موت تو ایک دفعہ آنی ہے نا، وہ بھی انہوں نے کوئی نہیں دینی جب آنی ہے تو، لیکن وہ ایک تھیوریٹیکل نعرہ لگا دیتے ہیں۔ انہیں کو کہیں بھائی غلامی رسول میں موت قبول ہے، موت تو بہت بڑی چیز ہے بھائی، غلامی رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی فکر تو کر، 5 وقت کی نماز تو پڑھ، اے بھائی اوکھا کام ہے، تو پتہ چل گیا وہ موت کیا قبول ہے۔ تو اس قسم کے لولے لنگڑے جو دعوے کیے جاتے ہیں نا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جانے والا ہے،
اللہ تعالیٰ ضرور بدلہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اور وہ ریشو پروپورشن نکلے گی بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے جو اچھے کام ہوں گے نا، جو سب سے احسن کام ہوں گے، جو درجہ احسان ہے، وہ والے جو کام ہوں گے نا، ان کے بس دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.